جب انسان پیدا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ بھی تو ایک کہانی تھی۔ اس کے بعد حضرت اماں ہوا پیدا ہوئیں اور انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، کیا یہ ایک کہانی نہیں تھی؟ ہر طرف ہمارے کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام امتیاز عبداللہ ہے اور میرا تعلق ڈی سی یو یونیورسٹی کی وزٹنگ فیکلٹی سے ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے بارے میں بتانے سے پہلے میں اپنی یونیورسٹی کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ڈی سی یو یونیورسٹی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور درسگاہ تو ہے، لیکن اسے درسگاہ کے علاوہ ایک درگاہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اس یونیورسٹی میں ایسے بڑے لوگوں نے تعلیم حاصل کی یا کسی طور ان کا اس یونیورسٹی کے ساتھ تعلق رہا، جس کی وجہ سے یہ یونیورسٹی درسگاہ سے درگاہ کا درجہ حاصل کر گئی۔ یہ گزشتہ 150 سال سے بھی زیادہ عرصے سے ہمارے اس شہر لاہور میں یہ یونیورسٹی قائم و دائم ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پر جو تعلیم حاصل کرنے والے لوگ تھے یا جو تعلیم حاصل کر چکے یا کسی طور جن کا جس یونیورسٹی سے بحیثیت استاد بھی تعلق رہا، ان میں ان کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ بیان کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس خطے میں یہ واحد ایسی یونیورسٹی ہے جس میں 2 لوگوں نے نوبل ایوارڈ حاصل کیا، جس میں ہمارے ڈاکٹر عبدالسلام بھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ بڑے لوگوں میں اور جن کا نام آتا ہے ان میں محمد حسین آزاد، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، ڈاکٹر سلیم اختر، اور اس کے علاوہ نون میم راشد، اور بڑے لوگوں میں اصغر ندیم سید، اور اس سے بھی جو پہلے اشفاق احمد اور بانو قدسیہ جو ہیں وہ بھی اسی یونیورسٹی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور کسی طور اس یونیورسٹی کے ساتھ ان کا آخر لمحہ تک تعلق رہا۔ دوسری بات جو میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ میرا کوئی ایسا ادبی پس منظر نہیں تھا اس سے پہلے میری فیملی کا۔ ہمارے خاندان میں زیادہ تر لوگ تعلیم کے پیشے سے وابستہ اس طرح نہیں تھے، بلکہ کچھ ملازمت پیشہ اور کچھ کاروبار وغیرہ کرتے تھے۔ ایک اوسط درجے کے گھرانے میں پیدا ہوا۔ ایم اے اردو کے لیے میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور چلا گیا۔ یہ 1997 کی بات ہے۔ اس وقت جی سی یونیورسٹی نہیں تھی، جی سی یو کالج تھا، گورنمنٹ کالج۔ اور اس وقت مجھے یہ پہلا اعزاز یہ حاصل ہوا کہ جو ایم اے کی ڈگری ملی وہ پہلی ایسی ڈگری ہے جو کہ گورنمنٹ کالج لاہور نے بحیثیت یونیورسٹی ہمیں دی۔ تو اسی دور میں کہانیاں بھی لکھتا تھا اور افسانے بھی لکھتا تھا، اور مجلس اقبال اور مجلس صوفی تبسم اور کالج کے راوی میگزین میں بھی میں اپنی خدمات انجام دیتا تھا۔ تو اسی سلسلے میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ہی دور میں جب میں ایم اے میں تھا تو یہ 1997 اور 2000 سن کے درمیان کی بات ہے کہ میری کتابی مجموعہ سرشت کے عنوان سے بھی افسانوں کا پبلش ہو گیا۔ کہانی کے بارے میں آپ کو گزارش کرتا چلوں کہ کہانی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان پیدا ہونے سے پہلے اور مرنے کے بعد تک نکل ہی نہیں سکتا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک کہانی ہے۔ جب انسان پیدا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہ بھی تو ایک کہانی تھی۔ تو جب اس کے بعد حضرت اماں ہوا پیدا ہوئیں اور انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، کیا یہ ایک کہانی نہیں تھی؟ ہر طرف ہمارے کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ کہانیوں کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ کہانیاں تو ایسے ہی ہیں جیسے چشمے کا پانی رواں ہوتا ہے، جیسے جھرنے پھوٹتے ہیں، جیسے صبح ہوتی ہے، جیسے شام ہوتی ہے، جیسے ہوائیں چلتی ہیں، جیسے بارش ہوتی ہے، جیسے پرندے چہچہاتے ہیں۔ یہ کہانیاں ہی تو ہیں۔ ان کہانیوں سے ہم ہرگز باہر نہیں نکل سکتے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو یہ ایک کہانی ہے، جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تب یہ ایک کہانی ہے، جب جس گھر میں ہم پیدا ہوتے ہیں یہ ایک کہانی ہے، رشتے ہم بناتے ہیں یہ ایک کہانی ہے، جو رشتے ہم سے ٹوٹ جاتے ہیں یہ ایک کہانی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے رشتے پھر سے جڑ جاتے ہیں یہ ایک کہانی ہے۔ تو کیوں کر ہم کسی کہانی سے باہر نکل سکتے ہیں؟ انسان تو مر کر بھی کہانی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس بات کی سچائی ایسی ہی ہے کہ آج ہم ان لوگوں کے قصے پڑھتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئے، جو نسلیں ہزاروں سال پہلے پیدا ہوئی، وہ ہماری اساطیر کی کتابوں میں بھی موجود ہے، وہ ہماری مذہبی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ تو یہ کس طور ہم ان کہانیوں سے باہر نکل سکتے ہیں؟ ہم مر جائیں گے تو یہ بھی ایک کہانی ہوگی، اور ہمارے مرنے کے بعد
ہمارے متعلقات کے ساتھ کیا ہوگا یا ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو یہ بھی ایک کہانی ہے۔ تو دوستو، ایم ایم ٹاکس کے اس پلیٹ فارم پر میں آج آپ کو جو افسانہ پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے سراب حیات۔ کہانی کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ سراب حیات۔ بستر پر پڑے بوڑھے مریض کی آنکھیں کھلی تھیں، منہ پر لگے ماسک کے اندر سے گزرتی ہوئی آکسیجن کو کچھ زور لگا کر ایک جھٹکے سے وہ اپنے اندر اور اندر سے باہر کھینچ رہا تھا۔ کھلی آنکھیں بڑی ویران اور بغیر کسی رمق اور کشش کے صرف سامنے کو دیکھ رہی تھیں۔ ہسپتال میں وقت ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے، لیکن دیواروں پر لگی گھڑیاں ضرور چل رہی ہوتی ہیں۔ سو گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ متوازی وقفوں کے بعد مریض کو لگے مانیٹر کی کبھی سرخ اور کبھی سبز لائٹ روشن ہوتی اور بجھ جاتی۔ مانیٹر پر لگی سکرین پر دل کی لہروں، نبض اور بلڈ پریشر کے گراف تیزی سے بے ترتیب ہو رہے تھے۔ آپ مریض کے کون ہیں؟ ڈاکٹر نے حیران اور پریشان چہرے والے نوجوان سے پوچھا۔ جی، میں ان کا بیٹا ہوں، نوجوان کے منہ سے نکلا۔ آپ کے والد کی طبیعت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، ڈاکٹر نے مریض کے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آپ دوا کریں۔ مریض کا بیٹا خاموش رہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر نوجوان اپنی ماں کو ڈھونڈنے وارڈ سے باہر نکل آیا۔ بوڑھی ماں نے خاموش اور لاچارگی کی صورت لیے بیٹے کی شکل دیکھ کر ایک لمبی سانس لی۔ امی ابو کی طبیعت تو بہت خراب ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کی بے بسی کو دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ ماں کے ہونٹ ذرا سے ہلے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دوا کریں، یہ کہہ کر بیٹے نے ماں کو گلے لگا لیا۔ اتنے میں ایک نرس ڈاکٹر کے کمرے کی طرف دوڑی۔ ڈاکٹر صاحب، مریض کی حالت سیریس ہے، جلدی آئیے۔ ڈاکٹر تیزی سے کمرے سے نکل کر وارڈ کی طرف دوڑا اور اس کے پیچھے ہی ایک اور ڈاکٹر وارڈ میں داخل ہو گیا۔ ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ماں اور بیٹے کی نظریں ایک دوسرے سے انجان بن گئیں۔ بیٹا بھی بڑی تیزی کے ساتھ وارڈ کی طرف دوڑا۔ ماں بھی اپنے پل پل وزنی ہوتی ٹانگوں کے بوجھ کو گھسیٹتی وارڈ کی طرف چل پڑی۔ اللہ خیر کرے۔ بیڈ نمبر 7 بالکل سامنے تھا، لیکن وہاں تو کوئی ڈاکٹر نہ تھا۔ تو پھر ماں کی آنکھیں خود سے سوال کرنے لگیں۔ اپنے شوہر کے بیڈ کے قریب پہنچ کر دیکھا تو اس کے شوہر کی حالت ویسی ہی تھی جیسے وہ اسے صبح ہسپتال لے کر پہنچی تھی۔ آنکھیں پتھرا گئیں اور آکسیجن ماسک سے مشکل سے گزرتی سانسیں۔ ڈاکٹر 7 نمبر بیڈ کے سامنے والے بیڈ پر دم توڑتے ایک نوجوان کو بچانے کی آخری کوشش میں تھے، اور اس کا بوڑھا شوہر اپنی موت سے پہلے اپنے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس نوجوان کو مرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اور اس کا بیٹا اپنے شوہر کو ہسپتال لے کر آئے تو وارڈ سے پہلے ہی کسی کی ڈیڈ باڈی کو شفٹ کیا جا رہا تھا، اور پھر ایک موٹا آدمی جب وارڈ میں لایا گیا تو وہ بھی کچھ دیر بعد اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ہاں، وہ موٹا آدمی بیڈ پر آتے ہی دل تھام کر تڑپ تڑپ کر ہائے ماں کرنے لگا۔ شاید ماں ڈاکٹر سے بڑھ کر مسیحا ہوتی ہے۔ وہ بھی ہائے ماں کرتا مر گیا، اور چند ہی لمحوں کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی بھی شفٹ کر دی گئی، اور اب بوڑھے مریض کے سامنے والے بیڈ پر بے سدھ پڑے نوجوان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ نوجوان کی چھاتی پر بار بار ڈاکٹر اپنے دونوں ہاتھوں سے وقفے سے دباؤ ڈال رہے تھے، مگر مانیٹر پر لگے تمام اچھے اشارے نوجوان کی زندگی سے کوسوں دور جا چکے تھے۔ شاید جب ڈاکٹر تھک جاتے ہیں تو پھر مرے ہوئے آدمی کو مردہ قرار دے دیتے ہیں۔ باہر جا کر شور کرو، یہاں مریض پہلے ہی بڑے سیریس ہیں۔ وارڈ بوائے نے مردہ قرار دیے گئے نوجوان کے لواحقین کے فطری غم کی چیخوں کو شور کہہ کر ہمیشہ کی طرح وارڈ سے باہر دھکیل دیا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے جب کوئی اپنے کسی پیارے کی موت کی اطلاع اپنے احباب کو فون کر کے دیتا ہے۔ وہ کیسے ہولناک جملے ہوتے ہیں جو ادا ہوتے ہیں۔ غم سے نڈھال اپنے چہروں کو پیٹتے ہوئے بے بس لوگ، کیسے وقفے کے بعد ہسپتالوں میں لوگ مر رہے ہوتے ہیں۔
اللہ کا شکر ہے، اب آپ کے والد کی رپورٹیں پہلے سے کافی بہتر آئی ہیں، کل ان کی آکسیجن اتار کر دیکھیں گے کہ کیا رسپانس دیتے ہیں۔ بیٹے نے 4 دن بعد آج اپنے باپ کے بارے میں کوئی بہتری کی خبر سنی تو اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر ان 4 دنوں میں کئی لوگوں کو ان ماں بیٹے اور شاید ان کے بوڑھے مریض نے مرتے ہوئے دیکھا تھا، اور ہر مرنے والے کے بعد ماں بیٹا پہلے ایک دوسرے کو اور پھر اپنے مریض کی طرف دیکھتے، اور شاید اس وقت وہ تینوں یہ سوچ رہے ہوتے کہ اب کی باری ہماری ہو سکتی ہے۔ کوئی مریض 1 دن کے لیے وارڈ میں داخل ہوتا، پھر بہتر ہونے پر خوشی خوشی رخصت ہو جاتا۔ انتہائی بیمار مریض تندرست ہوئے مریض کو رخصت ہوتا دیکھتے مریضوں کا آنا جانا لگا رہتا۔ کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر نے بوڑھے مریض کی طرف مسکرا کر سوال کیا۔ اللہ کا شکر ہے، آج تو منہ سے کھانا بھی شروع کر دیا ہے۔ مریض کے جواب دینے سے پہلے ہی بوڑھے مریض کا بیٹا بول پڑا۔ بیوی نے شوہر کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ انتہائی کرب، دکھ اور تکلیف میں ذرا سی راحت کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ کل آپ کی رپورٹیں آ جائیں گی تو پھر آپ کو چھٹی دے دیں گے۔ ڈاکٹر کل کے دن کی خوشخبری کا 1 دن پہلے ہی اعلان کر گیا، مگر کل سے پہلے ایک لمبی رات تھی۔ رات کو بوڑھے مریض کی طبیعت پھر سے خراب ہونے لگی، سانسیں پھر سے اکھڑنے لگیں۔ ڈاکٹر ایک بار پھر اپنے کمرے سے نکلے اور وارڈ کی طرف دوڑے۔ وہی موت سے پہلے ہونے والی ڈاکٹروں کی کوششیں، اور بالآخر موت کا حتمی اعلان، اور پھر وہی کرب ناک چیخیں، ہیلو چچا جان، ابو ہم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ میرا افسانہ تھا۔ تو یہ ایک آبزرویشن تھی کہ یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے، میرا خیال ہے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کہ جب آپ کا کوئی بہت ہی پیارا اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو آپ اپنے دوسرے پیارے کو اس کا دنیا سے رخصت ہونے کا اعلان کریں۔ شکریہ۔